فوفاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مشكات. فرش مخمل پہ سونے والوں، فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبروں میں سونا پڑے گا۔ موت جب تم کو آواز دے گی، موت جب تم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ لائق عزت احترام معزز حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں، اصل خطاب ہمیں آج اپنے مہمانان خصوصی حضرت مولانا مفتی نور الابصار صاحب جو تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب جو تشریف فرما ہے، ان حضرات کا سننا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک کے بعد دیگرے ان حضرات کا خطاب سنیں گے۔ تمہید کے طور پر اور مقدمہ کے طور پر میں آپ حضرات کے درمیان حائل ہو گیا ہوں۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ حضرات دل کے نہا خانوں سے سنیں گے اور عمل کے جذبے سے سنیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، یہ جلسے کی آخری رات ہے، آخری دن ہے اور آخری رات ہے۔ کل پھر یہ دن اور یہ جلسہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کا انتخاب فرما کر ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم سب خوش نصیب ہیں اور ہماری وہ ماں بہنیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو گھر سے فارغ کر کے اس دینی مجلس میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، آنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو یہاں بیٹھنے کا مکمل فائدہ اور ثواب عطا فرمائے اور اس جلسے کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ دنیا کے اندر چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، وہ مؤمن، حال یہ کہ وہ اچھا کام کرنے والا انسان مسلمان ہو، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ان کو نصیب ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو نیک بدلہ عطا کریں گے ان کاموں کا جو اس مرد نے، اس عورت نے دنیا میں رہ کر کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام اور فقہاء اعظام نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر جس طریقے
ہمیشہ اسے نصیب ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا آج ہم لوگوں نے سوچا، ہمارے خیالات ہیں کہ صرف اور صرف مرد حضرات ہی دین کے کام کر سکتے ہیں، دین کی ٹھیکیداری لے رکھے ہیں۔ نہیں نہیں، جیسے ایک مسلمان مرد پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ جیسے مسلمان مرد کے اوپر روزہ کا رکھنا فرض ہے، عورت پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ جیسے مسلمان مرد پر زکوٰۃ فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ جیسے مسلمان مرد پر حج فرض ہوتا ہے، ایسے ہی عورت پر بھی حج فرض ہے۔ میرے بھائی، میری پردہ نشی ہمارے ماں اور بہنیں، یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اس وقت کو ہم نہ گوائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا میں تمام کی چیزیں نفع کی ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اگر کوئی ہے تو وہ عورت کی ذات ہے۔ عورت اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کا جو دور گزرا ہے، ابھی ایک طالب علم آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا تھا، جو اسی کا فوٹو کاپی آپ کے سامنے پیش کر کیا کہ زمانے جاہلیت کا حال یہ تھا کہ مکہ والے اگر کہیں پر وہاں کے لوگ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا